اور پریشانیوں کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور وہ پریشانی نہیں ہوتی، وہ انسان کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. دوسری پریشانی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تیسری پریشانی وہ ہے جو خواہ ہماری اپنی پالی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو پریشان کریں گے، کسی کو تنگ کریں گے، تو فرمایا کہ تم جیسا میرے بندو کے ساتھ معاملہ کرو گے میں اللہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کروں گا. اگر تم میرے بندو کو پریشان کرنا چھوڑ دو، میری مخلوق کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اللہ فرماتے میں بھی کبھی تمہیں تنگ نہیں ہونے دوں گا، میں بھی تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا. تو انسان جو پریشان ہے، انسان جو آج بھٹک رہا ہے گمراہیوں کے راستے کے اندر، ان وجوہات کے اندر ایک تو انسان کے گناہ ہیں، اور دوسری وہ چیزیں جو خواہ انسان کی اپنی پالی ہوئی چیزیں ہیں. اور ان پریشان کردہ چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی منفی سوچ ہے. نیگیٹو تھنکنگ جو انسان دماغ کے اندر لاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گئے اور جا کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کوئی جواب نہیں آیا. اب اس کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں. ایک انسان یہ سوچے شاید میں اس کو بتا کے نہیں گیا، شاید یہ کہیں مصروف ہوگا، سویا ہوا ہوگا. یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، مثبت سوچ ہے. اور ایک منفی سوچ یہ جی بڑے متکبر ہو گیا، یہ اسے حیا نہیں آتی جی، اس کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو یہ دروازہ نہیں کھولتا. ایک یہ سوچ ہے. اب ہر چیز کے دو پہلو، دو رخ ہوتے ہیں. انسان اس کو پازیٹیو بھی لے سکتا ہے اور اسے نیگیٹو بھی لے سکتا ہے. اور انسان جب منفی سوچتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور منفی سوچ انسانی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے. منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ انسانی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ دوستی، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. A man is known by the company he keeps. جیسا انسان ہوتا ہے وہ ویسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا شروع کر دیتا ہے. اور اگر بروں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، گناہگاروں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، فاسقوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا دل اور انسان پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، تو تم پر جو رنگ چڑھے گا وہ اللہ والوں کا رنگ چڑھے گا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جیسا انسان جس ماحول میں رہے گا وہ ماحول اسے اس چیز کا عادی بنا دے گا. تو آج کا مسلمان جو پریشان ہے اس کی ایک وجہ اس کی صحبت، اس کا تعلق، اس کی دوستی وہ اللہ والوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں. اس وجہ سے آج کا مسلمان پریشان ہے، اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. اسی طرح انسان کی پریشانیوں میں سے ایک وجہ کہ وہ ایک کام کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ کیا ہو جائے گا. ایک لڑکا سوچتا ہے کہ اگر فلاں جگہ پر میرا رشتہ نہ ہوا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. ایک لڑکی سوچتی ہے فلاں جگہ پر میرا رشتہ نہ ہوا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک کام کو اپنے اوپر سوار کر لیتا انسان کہ یہ اگر کام نہ ہوا تو کیا پتا کیا ہو جائے گا، جی رشتہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا، کاروبار بند ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رستے کھول دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ رب ظالم نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ تو
انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، وہ ہر وقت اسے دیکھتا ہے، ہر وقت اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا یقین کیوں کامل نہیں؟ اگر اس ذات کے اوپر تمہارا یقین کامل ہو تو یہ نہیں کہ ایک کام کو اپنے اوپر سوار کر لو، بولو شاید اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی، کہ اگر اللہ نے 99 نعمتیں دی ہیں اور ایک نعمت نہیں دی تو انسان اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، وہ اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے، حالانکہ وہ دیکھے کہ اس رب نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے اوپر شکر گزاری کوئی نہیں۔ تو مسلمان کی پریشانی کی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ ایک کام کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح